بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سیاست کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پینترا بدلنے کو تیار ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جفیاں اور پپیاں آئندہ آنے والے دنوں میں ذرائع کے مطابق تانوں، آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان خبروں کی تصدیق برطانوی اور جرمن ذرائع نے کر دی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بی بی سی اور ڈی ڈبلیو کی جانب سے جب اس خبر کو رپورٹ کیا گیا، اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات کی اہمیت مزید بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیا واقعی پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو 7 دن کی آخری مہلت دی گئی ہے، جس کا تعلق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ہے؟ لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں کیا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو جاری ہیں، وہ معاملہ بھی ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی صدر نے پاکستان کی عسکری قیادت پر پابندی لگانے کے فیصلے پر غور شروع کر دیا ہے، جس کی بنیاد بننے جا رہا ہے ایک بل جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ہے، اور دوسرا ایک خط جو کہ امریکی وزیر خارجہ کو کم از کم 50 امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، اس میں ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اس خط کے اندر اور اس قانون سازی کے اندر امریکی ایوان نمائندگان کے چاہے ڈیموکریٹ رکن ہوں یا پھر چاہے ریپبلکن رکن ہو، دونوں ہی شامل ہیں، اور اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ ممکنہ طور پر پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف امریکہ میں کارروائی کرنے کے حوالے سے جو سرگرمیاں ایوان نمائندگان کے اندر ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ شروع تو اگرچہ 2025 کے اوائل سے ہوا تھا، مارچ 2025 میں، اس کے بعد پھر یہ معاملہ دسمبر 2025 میں دوبارہ آیا، اور اب مئی کے اختتام پر یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا محسن نقوی صاحب کا صرف ایک ہفتے کے اندر ایران کا دوسرا دورہ۔ جی ہاں، چند دن پہلے محسن نقوی صاحب ایران گئے، 1 2 3 دن انہوں نے گزارے، اور کل کی اطلاعات یہ ہیں کہ واپسی کے بعد صرف اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر ایک بار پھر محسن نقوی پاکستان کے وزیر داخلہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا انتہائی گہرا تعلق، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان اس موجودہ چنتخب حکومت میں گردانے جاتے ہیں، انہوں نے ایران کا ایک اور دورہ کیا، ایرانی قیادت کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کیں، اور اس کے کنٹیکسٹ میں یہ بھی دیکھا جائے کہ اس دورے سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کہ اگر ایران نے امریکہ کے ساتھ بامانی اور بمقصد مذاکرات نہ کیے، نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات نہ کیے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے انتہائی معنی خیز، نتیجہ خیز اور خطرناک فیصلہ کریں گے۔ دوسری خبر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی صورت سامنے آئی، جس میں انہوں نے ایران پر اگلے 2 سے 3 روز میں ایک بار پھر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اس معاملے کا اس بل کے ساتھ، اس خط کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے رکھا کہ امریکہ میں پاکستان کی عسکری قیادت پر پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے کارروائیوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کا اس معاملے سے کیسے تعلق ہے، اس کو سمجھیے۔ کیونکہ پاکستانی قیادت کو امریکی قیادت کی جانب سے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ان کی مصالحت کرائیں، ایران کے ساتھ ثالثی کرائیں، لیکن ابھی تک پاکستان کی قیادت اس حوالے سے ایران کو کسی ایسی جگہ پر لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ جس کے نتیجے میں امریکہ بہادر جو ہے، ایک بپھرا ہوا جو ہاتھی ہے، اس کو سکون مل جائے، اس کے غصے میں کمی ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں جناب، ہم نے ایران کو مذاکرات کے اوپر راضی کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور انہی 7 دنوں کے کانٹیکسٹ میں محسن نقوی صاحب کے ان دوروں کو بھی دیکھا جانا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی دھمکیوں کو بھی دیکھا جانا چاہیے، اور پھر ان چیزوں کو کنیکٹ کر کے ان کو لے کر جانا چاہیے
ان خبروں کی جانب جو کہ انٹرنیشنل ادارے BBC اور DW رپورٹ کر چکے، لیکن پاکستانی میڈیا ان پر فی الحال بات نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان میں پابندیاں ہیں، پاکستان میں ان معاملات پر بات نہیں ہو سکتی۔ اور وہ پاکستانی میڈیا جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک پتہ بھی کھڑکنے کے اوپر چلا اٹھتا تھا کہ جناب فلاں بات ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ موجودہ اس ہائبرڈ نظام کے اندر کیوں کر خاموش ہے؟ اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے پہلے یہ رکھ دیں کہ امریکی ایوان نمائندگان میں اس وقت ایک بل موجود ہے پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر صاحب کے خلاف پابندی کا۔ وہ بل بیسیکلی ہے کیا؟ دو امریکی ایوان سازوں نے دو امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان کے اندر یہ ایک مشترکہ بل جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم، یہ لفظ استعمال کیا گیا، ظلم سمیت انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیلات کا جائزہ آپ لیں۔ اس میں ایک تو ریپبلکن قانون ساز ہے اور ایک ڈیموکریٹ رہنما ہیں، دونوں نے مشترکہ طور پر یہ بل پیش کیا ہے، اور اس بل کا عنوان ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ۔ جی ہاں، غور کرنے کی بات ہے، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے تمام دوست جو ہمیں یہ کہا کرتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں سناتے ہیں، آپ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے خبریں سناتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیگر ٹی وی چینلز، اخبارات یا دیگر یوٹیوب چینلز پر تو اس قسم کی خبریں نظر نہیں آتی۔ تو جناب اس کی وجوہات کے اندر یہ شامل ہے کہ پس پردہ در پردہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ان پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ممکنہ طور پر آگے چل کر ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت پر۔ یہ بل جناب جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن ہیں جو ولسن، اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن ہیں جمی پینیٹا، انہوں نے مشترکہ طور پر اسے پیش کیا تھا، اور اب یہ غور و غوص کے لیے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کے اندر موجود ہے۔ اسے بھیجا گیا تھا، اور اس وقت جو تجزیہ نگار تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ چاہے 1 سال لگے، چاہے 1.25 سال لگے، چاہے 1.5 سال لگے، اس معاملے نے آگے ضرور بڑھنا ہے۔ امریکہ میں قانون سازی اتنے ہی سلو پیس میں ہوتی ہے، لیکن معاملہ آگے ضرور بڑھا کرتا ہے۔ اور اب اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن، جو کہ اس سے پہلے بھی فوج پر اور عاصم منیر صاحب پر ایک طویل عرصے سے تنقید کر رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کی مسلسل وکالت کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ایک سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے اس محاذ کو گرم کر دیا ہے۔ اس بل کو ایک بار پھر میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے، سامنے لایا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس بل میں بیسیکلی ہے کیا۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ایک ایکٹ ہے بلکہ، گلوبل میگنسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، اس کو استعمال کیا گیا ہے اس بل کے اندر، اور اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے پاکستان کے اندر، کہ اگر پاکستان نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے فوری اقدامات نہ کیے تو پاکستان کے آرمی چیف نام ہے آگے، یہ جو رپورٹ کیا ہے DW نے، جنرل عاصم منیر صاحب پر 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائے۔ اچھا، 180 دن کے اندر بات کی گئی تھی، اب اس کو تقریباً زیادہ دن ہو گئے ہیں اس سے، یعنی اس لیے معاملہ یہ زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے۔ اور بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کریں اور انہیں پابندیوں کی فہرست میں شامل کریں۔ اب کون ہیں جو کہ پاکستان میں تحریک انصاف کو دبا رہے ہیں؟ اس میں موجودہ چنتخب حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہیں، اس میں موجودہ چنتخب حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی بھی ہیں، اس میں موجودہ چنتخب حکومت جو وفاق میں ہے اس کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، کیونکہ پنڈی اڈیالہ انتظامیہ ان کے انڈر آتی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہاں پر کرنل صاحب کے احکامات چلتے ہیں، کئی معاملات کے اندر مریم نواز صاحبہ کی براہ راست وہاں پر مداخلت عمران خان صاحب کے حوالے سے موجود ہے۔ اور اس بل کا کیا مطلب ہے کہ جو اہم افراد ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، یعنی معاملہ صرف عسکری قیادت تک نہیں رک رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ نشاندہی کی جائے جو لوگ دیگر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں جو ہے وہ فوجی مداخلت ختم ہو جاتی ہے اور غیر قانونی طریقے سے جو زیر حراست قیدی ہیں انہیں اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر امریکی صدر ایسی پابندیوں کو ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی جناب اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید میں ملوث کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان افراد کے اوپر پابندیاں لگانے کی کیا گیا ہے، کی وکالت کی گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم کیے، قید و بند میں انہیں رکھا ہے، اور انسانی حقوق اور جمہوریت سے متعلق پہلے بھی امریکی کانگریس میں بات ہوتی رہی ہے، لیکن پہلی بار یہ بات قابل غور ہے جو کہ ڈی ڈبلیو نے رپورٹ کی ہے، جرمن ادارے نے، ڈوچے ویلے جو جرمن ادارہ ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کی پہلی بار یہ انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف ظلم و ستم میں ملوث افراد کو نشانہ بنانا ہے، جی ہاں، کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو اس بل کا نشانہ بنایا جائے، جو کہ عمران خان صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور نام لیا گیا عاصم منیر صاحب کا ان پر، اور ان تمام کرداروں کو ان کو کہا گیا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور پھر ایک میڈیا کا ادارہ ہے وہیں پہ امریکہ میں دی ہل، اس سے جو ولسن صاحب نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کی غیر منصفانہ حراست میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے انہوں نے ٹرمپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالیں۔ تو جناب یہ اس بل کے بڑے بڑے نکات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، جب اس پر مائیکل کوگل مین کی رائے لی گئی جو کہ ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے حوالے سے ایک لمبے عرصے بعد سب سے اہم قانون سازی میں ایک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی منظوری ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانی قیادت کو خوف زدہ ضرور کر دے گا۔ اور پھر فروری میں کانگریسی کے رکن جو ولسن اور اگست فلوگر نے بھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط لکھا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی قیادت پر دباؤ ڈالیں۔ عمران خان پاکستان میں بڑے پیمانے پر ایک محبوب رہنما ہے، اور جیسے صدر ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں عدالتی زیادتی ہوئی، ذکر کیا گیا کہ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر ولسن نے سوشل میڈیا پر خط کی کاپی بھی شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کو آزاد کرائیں، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں مدد کریں۔ پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایسا خط بھیجا کہ عمران خان کی قید کے امریکی اسٹریٹجک مفادات پر اثرات مرتب ہوں گے، یعنی امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ امریکی قانون سازوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جواب دہ بنانے سے متعلق 44 سے زائد جو ارکان کانگریس ہیں، جو قانون ساز ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا امریکی وزیر خارجہ کو، اور یہ برطانوی ذرائع نے تصدیق کی، برطانوی ادارے بی بی سی نے اسے رپورٹ کیا۔ یہ رپورٹ بھی گزشتہ برس ہوا، لیکن اس برس پھر اس کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے کہ 44 ارکان کانگریس جن کے اندر جس میں جناب جس کی سربراہی کر رہے تھے پرمیلا جے پال اور کریگ کاسر، ان کی جانب سے 42 دیگر ارکان بھی ہیں۔ اس میں وہ ارکان بھی شامل ہیں جو کہ پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، فلسطین کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، مسلمان ارکان جس میں الہان عمر ہیں، جس میں راشدہ طلیب بھی شامل ہیں۔ یہ خط اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اہم ترین ارکان ہیں اس کے اندر، اور عمران خان صاحب سمیت سیاسی قیدیوں کا اس خط کے اندر بھی ذکر ہے۔ سول حکومت اور فوجی قیادت پر تنقید کی گئی ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام لے کر کے فوجی حمایت یافتہ ان کی جو حکومت ہے اس کے تحت پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بولنے والوں کو دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے۔ خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کا بھی ذکر ہے کہ امریکہ میں مقیم کئی پاکستانیوں کی مثالیں دے کر کہا گیا ہے کہ جناب ان کے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف آواز اٹھانے کے سلسلے میں، اس کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ پھر ویزا پابندیوں کا ذکر ہے، اثاثے منجمد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ واضح طور پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے حوالے سے کہا ہے۔ ماہرین کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک خط ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب بل بھی ہے۔
کہا جا رہا ہے جناب کہ بل کا اثر نہیں ہوا تو خط کا کیا اثر ہوگا، لیکن اب یہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر، اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر، اس وقت پاکستان کے سفارتی حلقوں کے اوپر ایک شدید ترین دباؤ ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری ڈیل کرائیں، ایران سے ہمیں ڈیل حاصل کر کے دیں، بصورت دیگر جو وہ معاملات پاکستان کے حوالے سے ہم نے پس منظر میں رکھ چھوڑے ہیں، جن کو ہم صرف نظر کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات، وہ آ جائیں گے سامنے۔ اس لیے ایک طرح سے عید تک کی یہ مہلت دی گئی ہے، اگلے 6 سے 7 دنوں کی، کہ اس دوران آپ نے اگر ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات بہتر نہ بنائے تو پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت پر پابندیوں کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔